یہ کہانی ہے مریم کی، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوبصورت سے گھر میں رہتی تھی۔ مریم سب کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر اس میں ایک ہی خامی تھی کہ وہ بہت باتونی لڑکی تھی۔ مریم کے ماں باپ بھی اس کو بہت سمجھاتے تھے، لیکن مریم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ارے بیٹا کم بولا کر، تو بہت بولتی ہے۔ ارے ماں، میں کب زیادہ بولتی ہوں؟ مجھے تو زیادہ بولنے کی بالکل عادت نہیں، آپ جب دیکھو میرے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ مریم کی اسی عادت کی وجہ سے کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن مریم کو رشتے والے دیکھنے آ رہے تھے۔ بیٹا آج تم کم بولنا، وہ تم سے جتنا پوچھیں اتنا ہی جواب دینا۔ ماں میں کب زیادہ بولتی ہوں؟ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، آپ کیوں مجھے بار بار کہتی ہو؟ جتنا تو بولتی ہے نا، کوئی سنے تو بھاگ جائے۔ یہ تو پھر رشتے والے ہیں، اگر ان کے سامنے ایسے چپڑ چپڑ بولے گی تو کون کرے گا تجھ سے شادی؟ اس لیے آج کے دن چپ رہنا بس۔ اچھا ماں ٹھیک ہے، ویسے تو میں اتنا ہی بولتی ہوں جتنی ضرورت ہے۔ کچھ ہی دیر میں رشتے والے آ جاتے ہیں۔ یہ سارا کھانا مریم نے بنایا ہے؟ جی یہ سب میں نے ہی بنایا ہے، پکوڑے، سموسے، کچوریاں، دہی بھلے، یہ چائے بھی میں نے ہی بنائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی تھی، پھر بھی میں نے اتنا سب کچھ بنایا ہے۔ وہ سب لوگ مریم کی باتوں سے بہت حیران ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید مریم کا مزاج تھوڑا مزاقیہ ہے۔ جی بیٹا سب بہت اچھا ہے، تم نے اتنی محنت سے جو بنایا ہے، بہت مزے کا ہے سب کچھ۔ پھر وہ لوگ مریم اور شاہد کی شادی کی ڈیٹ فکس کر جاتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں مریم اور شاہد کی بہت دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے۔ مریم اپنے سسرال میں پہلے دن تو بہت کم بولتی ہے، پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو جاتی ہے اور زیادہ بولنے لگ جاتی ہے۔ ایک دن مریم کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ساس آ کر پوچھتی ہے، مریم بیٹا آج کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ ماں جی میں نے بھنڈی بنائی، پیاز کاٹا، ٹماٹر کاٹا، پھر دھنیا دھویا، پھر نمک، مرچ، ہلدی اور بھی بہت سے مسالے ڈالے۔ پھر میں نے سوچا کہ رائتا بنا لوں، پھر میں نے رائتا بنایا اور رائتے میں بھی اتنی زیادہ سبزیاں کاٹ کر ڈالی۔ پھر میں نے دیکھا کہ گھی ختم ہو گیا ہے، پھر میں گھی لائی۔ ماں جی اب میں سوچ رہی ہوں کہ آٹا گوندھ لوں اور روٹی بنا لوں۔ ماں جی آپ کو پتا ہے میں روٹی بھی بہت اچھی بناتی ہوں، گول گول، پتلی پتلی، ایک دم رومالی روٹی۔ اب کچھ آپ بھی بتا دیں، کچھ اور بنانا ہے تو، مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ مریم کی ساس مریم کی باتوں سے بہت حیران ہو جاتی ہے اور پریشان ہو کر کچن سے باہر چلی جاتی ہے۔ جب رات کو شاہد گھر آتا ہے تو مریم سے کہتا ہے، آج تو بہت تھک گیا، مریم پانی تو لاؤ۔ ملک شیک، لیمو پانی، شربت، جوس یا سادہ پانی، ان میں سے کیا لاؤں؟ جلدی بتا دیں، مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے میں آج سارا دن کام کرتی رہی، بھنڈی بنائی، رائتا بنایا اور بھی بہت کچھ۔ مریم کی باتیں سن کر شاہد پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مریم تو ہر بار یہی کہتی ہے کہ مجھے تو زیادہ بولنے کی عادت ہی نہیں۔ مریم کی اسی عادت کی وجہ سے محلے کے لوگ بھی بہت پریشان تھے۔ محلے کے بچے بھی مریم کو دیکھتے تو ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور سب لوگ مریم کی اس عادت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن شاہد تنگ آ کر مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ گیا۔ بیٹا میں کہتی تھی نا کہ کم بولا کرو، پر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب دیکھو کہ تمہاری زیادہ بولنے کی عادت کا کیا انجام ہوا ہے۔ مریم رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، ہاں ماں مجھے احساس ہے اپنی غلطی کا۔ پھر مریم جا کر شاہد سے معافی مانگتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں اب کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ اور شاہد اسے معاف کر دیتا ہے۔